العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم محترم مستمعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کریں گے جس کے سلسلے میں آج کل اسلام کے خلاف بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے نمایاں اور ممتاز زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کم عمری میں نکاح پڑھا. پھر ان کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 سال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کر دی. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کم عمری میں جو نکاح ہوا اس کو لے کر بعض بیمار اور خراب ذہنیت رکھنے والے اعتراضات کرتے ہیں، اور اعتراضات کا یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ متعصب لوگوں نے اس سے پہلے بھی اس معاملے کو لے کر اعتراضات کیے ہیں، اور اب بھی ہمارے ملک میں کچھ لوگ زہریلی سوچ کی بنیاد پر اعتراضات کر رہے ہیں. اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ اس معاملے کی وضاحت کر دی جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہے، اور اس سے امت مسلمہ کو کیا کیا فائدے پہنچے. چنانچہ آج مختصراً اسی کو بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے سب سے پہلے دنیا نے جتنے بھی ترقی کی اس میں عموماً صرف مرد کا حصہ ہے، عورت کا کہیں بھی کوئی کردار نہیں. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام میں آنے کے بعد دونوں صنفوں کو یعنی مرد اور عورت دونوں کی کوششوں کو وسائل ترقی میں شامل کر دیا. اسلام نے جو عزت اور جو مقام عورت کو عطا کیا ہے اس کی مثال نہ تو قومی تاریخ میں مل سکتی ہے اور نہ آپ کو کسی مذہب میں مل سکتی ہے. اسلام نے صرف عورت کے حقوق ہی مقرر نہیں کیے بلکہ ان کو عزت اور رفعت بھی عطا فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ چاہے عورت ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، اور روح کے اندر وہ قدرت کا ایک قیمتی تحفہ ہے جس کے بغیر کائنات انسانی کی ہر چیز پھیکی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کا محافظ اور اس کا سائبان بنایا. عورت اپنی ذات میں ایک تناور درخت کے مانند ہے کہ جو ہر قسم کے سرد و گرم حالات کے اندر اس کا دلیری کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے. اسی عزم اور ہمت اور حوصلہ اور استقامت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے پیروں تلے جنت بچھائی. تو اسلام میں عورت کا مقام بڑا بلند و بالا ہے، اور اسلام نے جو مقام عطا کیا کسی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملے گا، اور کسی قوم
اور کسی مذہب نے عورت کو ایسا مقام نہیں دیا۔ اب ہم مختصراً اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کم عمری میں جو شادی فرمائی، اس کی حکمت اور اس کے فائدے کیا ہے، اس کا اصل پس منظر، اس کا شان نزول کیا ہے، تو جاننا چاہیے کہ نبی کی حیثیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی۔ وہ خالق کائنات کا نمائندہ ہوتا ہے اور خالق کائنات کی مرضیات کا ترجمان اور نائب ہوتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا اور کھانا اور پینا، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ اس کا رویہ، اور اسی طریقے سے سفر و حضر، غرض کے ہر ایک لمحہ اور ایک ایک حرکت و عمل انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے بولنے میں بھی انسانیت کے لیے سبق ہوتا ہے اور ان کی خاموشی میں بھی انسانیت کے لیے ایک سبق اور ایک درس ہوتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے وہ صرف 200 یا 1000 سال کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ کے ذات گرامی ہے۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ کی تعلیمات میں اور آپ میں اسوہ اور نمونہ ہے، اور آپ کی سیرت اور سنت کی اتباع میں آخرت کی فلاح ہے اور دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ زندگی کا ایک اہم شعبہ ازدواجی زندگی ہے۔ ازدواجی زندگی یعنی شادی کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے وہ زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس کو خاندانی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص حاکم اور قاضی نہیں بن سکتا، ہر شخص تجارت اور کاروبار نہیں کر سکتا، اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن تقریباً ہر شخص خاندان کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے مرحلے سے اس کو ضرور گزرنا پڑتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے۔ خاندان کا حصہ مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کو قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی اور اسی میں امت کا ہی فائدہ ہوا۔ آپ نے مختلف قبائل کی عورتوں سے نکاح کیا اور یہ نکاح اس لیے کیا تاکہ اسلام کے پھیلاؤ میں، اسلام کو پھیلنے میں اس سے مدد ملے، اس سے معاونت ملے، اور خواتین نیز خاندانی زندگی سے متعلق جو اہم مسائل ہیں اور جو اہم تفصیلات ہیں وہ امت مسلمہ کو اس کو پتہ چل۔ آپ نے بحیثیت مجموعی اعتبار سے جن خواتین سے آپ نے نکاح کیا ان کی تعداد 11 ہے۔ ان میں سب سے پہلی خاتون ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ سب کی سب جتنی آپ کی ازواج مطہرات کی سب عورتیں، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ جتنی آپ کی ازواج مطہرات تھی وہ سب بیوہ تھی اور مطلقہ تھی، یعنی طلاق شدہ تھی۔ ایک جگہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا، اور آپ کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی اور ایک بیوہ خاتون تھی۔ 55 سال کی عمر تک آپ نے ایک ہی نکاح پر اکتفا کیا، یعنی آپ کی عمر مبارک 55 سال ہوئی، اس وقت تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا بلکہ ایک ہی نکاح کیا، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح میں رہے 55 سال تک، اور اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، اور آپ کی زندگی کے اخیری جو 8 سال ہیں ان 8 سالوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا نکاح آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایک کے علاوہ آپ کی جتنی بیویاں ہیں، جتنی
ازواج مطہرات ہیں، ساری مطلقہ ہیں اور بیوہ ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے جو انسانی زندگی میں اصل جوانی کا زمانہ ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیوی پر اتفاق کیا، اور عمر کے آخری مرحلے میں یعنی کہ آخری 8 سالوں میں اپنے متعدد نکاح فرمایا۔ اگر ان پہلوؤں پر، ان گوشوں پر اگر نگاہ کی جائے، اس پر غور کیا جائے تو بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سے اعتراضات دور ہو جائیں گے جو دشمن اسلام کی طرف سے آج اعتراضات اور غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حقیقت یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ پہلے جبیر بن مطعم کے لڑکے سے طے ہو چکا تھا، یہ خاندان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت جبیر بن مطعم کی بیوی نے کہا کہ اگر ابو بکر کی لڑکی سے ہمارے بیٹے کا نکاح کیا جائے گا تو ہمارا گھر بددین ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضرت عائشہ سے ہمارے بیٹے کا نکاح کرایا جائے گا تو ہمارا خاندان، ہمارا گھر بددین ہو جائے گا۔ تو اس بنا پر یہ رشتہ منظور نہیں ہوا اور یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت خولہ نے آپ سے حضرت سودا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے کہ حضرت خولہ نے آپ سے حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو حضرت سودا جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اعتبار سے برابر تھی، یعنی آپ کی اور ان کی عمر ایک تھی، اور آپ نے اسے نکاح فرمایا۔ اور بعض غیبی اشاروں کی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا، اور حضرت خولہ سے خواہش کی کہ اس بات کو آگے بڑھائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ہو جائے۔ تو جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت ابو بکر یوں تو رشتہ دل و جان سے پسند فرماتے تھے اور ان کو دل و جان سے محبوب تھا، لیکن چونکہ زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی، ایک رواج تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کو حرام سمجھا تھا، تو اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بڑا تأمل تھا، غور و فکر تھا کہ یہ تو میرے منہ بولے بھائی ہے اور ان کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کو تھوڑا خوف اور خطرہ تھا کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایک غلط قسم کی رسم چل پڑی تھی، غلط قسم کا رواج چل پڑا تھا۔ تو جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ عرض کر رہے ہیں کہ چونکہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح زمانے جاہلیت میں حرام تھا، یہ رسم تھی، اس وجہ سے ان کو تھوڑا تحفظ ہے اور وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہے، میرے سگے بھائی نہیں ہے، اس لیے ان کی بچی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو کھٹک تھی وہ کھٹک دور ہو گئی، اور اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے ہوا، اور نکاح کے وقت راجح قول کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 6 سال تھی، اور جب رخصتی کی ان کی والدہ محترمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس وقت ان کی عمر مبارک 9 سال تھی، اور دوسرے قول کے مطابق نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی بھی بتائی جاتی ہے، لیکن 9 سال والے روایت امام بخاری نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ اس وجہ سے راجح قول یہی ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی، اور رخصتی کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال کی۔ تو یہ تو حقیقت اور پس منظر ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیسے ہوا۔ اب ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری میں جو نکاح کیا تو اس سے امت کو کیا فائدہ پہنچا، اس کی کیا حکمتیں تھیں؟ تو سب سے پہلا فائدہ جو یہ ہوا کہ زمانے جاہلیت کی رسم ختم ہو گئی، کہ زمانے جاہلیت میں منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام سمجھا جاتا تھا، ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اس طریقے سے کہ سگے بھائی کی بیٹی کی طرف منہ بولے بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح کی زمانے جاہلیت میں ممانعت تھی۔ اگر آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ نہ کیا ہوتا اور صرف زبان سے یہ کہہ دیا ہوتا کہ بھائی منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے اور اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہوتا تو یہ رسم ختم نہ ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے جو صدیوں سے عمل چلا رہا تھا اس کو ختم فرمایا، اس رسم کو ختم کر دیا۔ اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ جو امت کو پہنچا اور جو قیامت تک فائدہ رہے گا وہ یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و قسم کا دماغ عطا فرمایا۔ آپ بڑی ذہین و فطیر تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 350 صحابہ اور تابعین آپ سے روایت نقل کرتے ہیں، آپ سے حدیث نقل کرتے ہیں، گویا کہ 350 سے زیادہ صحابہ اور تابعین آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بیان کی ہے اس کی تعداد 22,010 ہے۔ اور وہ صحابہ جن کو مکثرین کہا جاتا ہے حدیث سے بیان کرنے میں، یعنی سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے جو صحابہ ہیں وہ 7 صحابہ ہیں، تو جہاں انسان صحابہ کے اندر 6 صحابہ مرد ہیں تو وہی ایک نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے کہ انہوں نے 1000 سے زیادہ حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اور یہ تو حدیث کے بارے میں آپ کی ذہانت اور متانت کی بات ہے۔ اگر فتوی کے متعلق دیکھا جائے تو فتوی کے اندر، فتوا کے اندر بھی آپ کا مرتبہ بڑا بلند و بالا رہا ہے، اور آپ کا شمار بڑے بڑے صحابہ میں جو مفتیان کرام تھے، اور یہ صحابہ میں جو صحابہ افتاء کے اعتبار سے، فتوی کے اعتبار سے بڑے شمار ہوتے تھے ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے فتوا پر استدراکات کیے، یعنی بڑے بڑے صحابہ سے جن فتووں کے اندر غلطیاں ہوئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہین و فقیر تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فتووں میں جو غلطیاں تھی، جو غلط فہمیاں تھی، اس کی صحیح توجیہ بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ صحیح بات ہے۔ تو اس طریقے سے حدیث کے میدان میں بھی آپ کا مقام بلند و بالا رہا ہے، اور فتوا کے میدان میں بھی آپ کا مقام بلند و بالا ہے۔ اور اسی وجہ سے خواتین اور خاندانی زندگی کے متعلق جتنے مسائل ہیں اس میں سے زیادہ تر جو مسائل ہیں اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایتیں منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سوالات کیے کہ ان سے زیادہ کسی نے سوالات نہیں کیے، اور یہ سوالات کرنے کے نتیجے میں امت محمدیہ کو بہت بڑا فائدہ پہنچا کہ امت محمدیہ کو خاندانی زندگی میں، اس دیوتی زندگی میں جو مسائل درپیش آتے ہیں اس کا سارا حل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے حل کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس نکاح کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے معاون و مددگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت بخشی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت معاونت اور بہت مدد فرمائی، اور خصوصاً 4 مفقہ جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، سب سے بڑھ کر آپ کی مدد ان 4 حضرات نے کی تھی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کس طرح فرمائی کہ اپنے نکاح میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیوں کو
دیا اور اپنی دو بیٹیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں عطا فرمایا۔ اس طریقے سے ان چاروں رفقا نے جو قربانیاں دی تھی ان قربانیوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حوصلہ افزائی فرمائی۔ بات تھوڑی طویل ہے لیکن ہم اب اصل مضمون کی طرف آتے ہیں اور بات کو مکمل کرتے ہیں کہ جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم عمر میں شادی کرنے کا تعلق ہے تو اس کا اصل تعلق سماجی زندگی سے ہوتا ہے۔ رواج اور موسمی حالات اور غذا کے اعتبار سے بھی اس پر فرق پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف علاقوں کے اندر بالغ ہونے کی عمریں بھی الگ الگ ہوتی ہیں اور عرب میں تو کم عمر میں لڑکیوں کی نکاح کرنے کا رواج رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ لڑکیوں کا نکاح کم عمر میں عرب میں ہوتا تھا، جن میں 10 سال سے کم عمر میں لڑکیوں کا نکاح کر دیا گیا اور جلد ہی وہ لڑکیاں ماں بھی بن گئی۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں حضرت خولہ نے جو رشتہ پیش کیا اور حضرت ابوبکر نے رضائی بھائی ہونے کی وجہ سے بھی عذر کیا تھا، لیکن عمر کے اعتبار سے کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، عمر کے اعتبار سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہ حجاز کا جو موسم ہے یعنی مکہ المکرمہ کا جو موسم ہے وہ بڑا گرم موسم ہوتا ہے اور اس زمانے میں وہاں کی غذا بھی کھجور اور اونٹنی کا دودھ ہوا کرتا تھا، جس میں بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی، اس لیے وہاں کے حالات کو ہندوستان کی حالت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور وہاں کے حالات کو ہندوستان کی حالت پر قیاس کر کے کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے اندر بھی کم عمر کی لڑکیوں میں شادی کرنے کا رواج رہا ہے، اس لیے صرف اسلام پر جو اعتراض کرتے ہیں ان کو صرف اسلام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسری جو قومیں ہیں، دوسرے جو مذاہب ہیں اس کے اندر بھی وہ کم عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنے کا اور نکاح کرنے کا رواج رہا ہے۔ کچھ عیسائیوں کے اندر ان کا جو ایک فرقہ ہے کیتھولک کہنا کہ اپنے ان کے پادریوں نے 12 سال کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اسی طریقے سے 1929 سے پہلے برطانیہ میں چرچ آف انگلینڈ نے بھی 12 سال کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اسی طریقے سے امریکہ کے اسٹیٹ آف ڈیلورا میں 1880 تک لڑکی کی شادی کم سے کم 8 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے کیلیفورنیا میں 10 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی مقرر کر دی جاتی تھی۔ تو یہ تو دوسرے مذاہب کا ذکر ہوا، اسی طریقے سے دوسری قوموں کا ذکر ہوا۔ تو آج ہندوستان میں جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ہم ان کو انہی کے مذہب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں کیا ہے۔ تو ہندو مذہب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں کم عمری کی شادی کا بہت حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، کم عمر کی لڑکیوں میں جو شادی ہوتی ہے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اس کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ منو سمرتی میں کہ لڑکی کے بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے، یہ خود ان کے مذہب کے اندر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کی شادی اس وقت کرتے جب وہ بے لباس بھی نہیں ہو۔ اب ان کے مذہب کے اندر ایسی باتیں بیان کی جا رہی ہے اور وہ ہمارے اسلام کے خلاف اعتراض کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے درست ہو سکتا ہے۔ منو سمرتی میں میاں بیوی کی شادی کی عمر یوں مقرر کی گئی ہے کہ لڑکا 30 سال کا اور لڑکا 12 سال کا، یا لڑکا 24 سال کا اور لڑکی 8 سال کی۔ اور دوسری بات مہا بھارت میں شادی سے متعلق جو ہدایت دی گئی ہے اس میں لڑکی کی عمر کیا بتائی ہے؟ اس میں لڑکی کی عمر 10 سال بتائی ہے اور 7 سال بتائی ہے، جبکہ شیروکاس میں شادی کی کم سے کم عمر لڑکی کے لیے 4 سے 6 سال اور زیادہ سے زیادہ 8 سال مقرر ہے۔ بالکل ان کے ہندو مذہب کے اندر آج کل برادران وطن رام جی کو اپنا سب سے بڑا مانتے ہیں، ان کو آئیڈل شمار کرتے ہیں، تو انہیں کو دیکھ لیجئے کہ رامائن سے پتہ چلتا ہے کہ رام نے جب سیتا سے شادی کی تھی تو سیتا کی عمر اس وقت صرف 6 سال
سال کی غرض کے کم عمر کی لڑکی کا نکاح اور بیوی شوہر کے درمیان عمر کا فرق طرفین کی باہمن رضامندی سے ہوتا ہے کہ میاں بیوی اگر راضی ہے شادی کے لیے تو ان کے رضامندی سے عمر اتنی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے علاقے کا بھی اس میں فرق پڑتا ہے، اسی طریقے سے رسم و رواج کے اعتبار سے، اسی طریقے سے سماج کے اعتبار سے بھی اس میں الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے عمریں الگ الگ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مشرق و مغرب کے اکثر سماج میں کم عمر لڑکیوں کا نکاح ہوتا رہا ہے۔ مختلف مذہبی کتابوں میں نہ صرف اس کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور خاص کر ہندو سماج میں اس کا رواج بہت زیادہ رہا ہے کہ ہندو سماج میں زیادہ تر کم عمر کی لڑکیوں سے ہی نکاح ہوتا ہے، اور مذہب کی مقدس شخصیتوں نے اس عمر میں نکاح کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ رام جی نے جب سیتا سے نکاح کیا تھا تو اس وقت سیتا کی عمر 6 سال تھی۔ اس وجہ سے آج ہندوستان کے اندر بہت سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کرتے ہیں اور ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور قسم قسم کے اعتراض کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مذہب کا جائزہ لے اور اپنے مذہب کو پڑھے اور پھر اسلام مذہب پر اعتراض کرنے کی سوچے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں کو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمر میں شادی کرنے کی حقیقت تھی، اور یہ پس منظر تھا، یہ حکمت تھی، اور یہ فوائد تھے تو مختصر گفتگو ہوئی ورنہ اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ تو امت مسلمہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فائدہ پہنچا ہے اتنا فائدہ غالباً کسی سے نہیں پہنچا ہے۔ تو آج کل جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑا قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے تعلیمات دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے سیرت کے مطالعے کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم سیرت کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرتے، اگر ہم تعلیمات رسول کو صحیح طریقے سے جانتے، اگر ہم اسلام کی چھوی کو صحیح طریقے سے برادران وطن کے سامنے پیش کرتے تو آج یہ حضرات ایسا اعتراض کرنے کی کوشش نہیں کرتے، چونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقصانی چھوڑ دی ہے، ان کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے انگریزوں کی نقصانی شروع کر دی ہے، ہم نے یورپی ممالک کی نقصانی شروع کر دی ہے۔ اس وجہ سے آج اسلام کی جو صحیح چھوی اور جو صحیح شکل و صورت برادران وطن کے سامنے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ بس ہم اپنی من چاہے زندگی کو چھوڑ دے اور رب چاہے زندگی گزارے، اور ہم صحیح معنوں میں تعلیمات رسول کا مطالعہ کرے اور تعلیمات رسول پر چلنے کی کوشش کرے، اور جو اعتراضات یہ برادران اسلام کو ہم پر ہو رہے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تعلیمات رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔